الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں ایک عورت تھی، وہ پاگل عورت تھی۔ صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور شام میں جب سوت مضبوط ہو جاتا تو قینچی لے کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ہر دن کا ایسے ہی معمول تھا، صبح سے محنت کرتی، جب خوب زیادہ سوت کاٹ لیتی تو شام میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال بیان کی اپنی کتاب میں اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس مکہ کی پاگل عورت کے جیسے مت بنو جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس اشارے سے دراصل سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایک عمل شروع کرتا ہے تو لگاتار اس کو جاری رکھے، یہ نہیں کہ کچھ دنوں تو عمل کیا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا، تو اس کی کیفیت بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے مکہ کی اس پاگل عورت کی تھی کہ صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی اور شام میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ جس رب کی ہم نے عبادت کی رمضان میں، وہی رب 11 مہینوں کا بھی ہے، تو اگر ہم نے رمضان میں اس رب کی عبادت کی ہے تو یہ عبادت رمضان کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں 1 مہینہ تک لگاتار روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور عید اسی کے لیے ہے بھی۔ پھر اس کے بعد پھر نیکی کے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ نے قبول بھی کر لیا، تو نیکی کی قبولیت کے لیے فکر مند بنے، اور اللہ والے جو ہے نا عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ ایک آدمی کے دل میں ڈر لگا ہوا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں جو ان کو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر ان کے دل میں یہ کھٹک لگی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل قبول نہ کیے جائیں کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور پھر ان کو دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو قبول نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم۔ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، اور ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو۔ تو قبولیت کے لیے فکر مندی ایک مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو سلامت رکھا، ہم نے رمضان میں بہت کچھ نیکیاں کیں، یہ دل سلامت رہے اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہونا چاہیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ لانا۔ تو دل کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟
اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر تھا کہ ان کے دل میں کجی آ جائے گی؟ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اس کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، اس کثرت سے اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ یہ دعا اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ام سلمہ، ہر انسان کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہیں، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر مندی ہوتی ہے کہ ہمارے دل سلامت رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا ایمان پر، تو ہمیں کس قدر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت کا کام جو ہے نا لگاتار جاری رہنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک مومن کے لیے فرصت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو ایک مومن عبادت کا سلسلہ موت تک جاری رکھتا ہے اور اس عمل کو لگاتار انجام دیتا ہے جسے اس نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی بہت ساری نیکیاں کرنے کے لیے، تو جو نیکیاں کرتے تھے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان نیکیوں میں توقف نہ ہے بلکہ لگاتار وہ نیکیاں جاری رہیں۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نیکی رمضان میں کرتے تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہو سکا ہم نے کیا، وہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین پر ثابت قدم رہ سکیں گے، نیکیوں پر جمے رہ سکیں گے، کیونکہ دل میں ایمان ہو اور نیک عمل پر مداومت برتے تو عجیب طریقے سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رہنی چاہیے، نیک صحبت میں ہم بیٹھے رہیں، اور یہ مجلس بھی نیک صحبت ہی کی آئینہ دار ہے۔ تو اگر اس طرح کی مجلس لگی رہے گی تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم دین پر جمے رہیں گے۔ اور ایک آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی نفلی روزے ہیں، اور سب سے پہلے شوال کے 6 روزے ہیں، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال ہمیشہ روزہ ہی رکھا۔ تو یہ روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر جمائے رکھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔